حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ بہار قرآن ہماری قسمت میں آ گیا، اور ہمیں اس ماہ مبارک میں جو کہ بہار قرآن ہے، قرآن سے رابطہ رکھنے کی کوشش، بلکہ بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اسی کی طرف ہم کو توجہ دلا رہا ہے پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ میں، جس میں سورہ تکاثر کہتے ہیں، جس کا نام ہے سورہ تکاثر. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی کائنات فرماتا ہے، آواز دے اے انسانوں، الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو اپنی طرف مشغول کر دیا، اپنے اہداف اور مقاصد جو تمہارے ہیں، جو تمہاری منزل ہے، اس سے تم کو مشغول کر دیا، انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا. کس نے؟ تکاثر نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرو گے، قبریں دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا. اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے قرآن: کلا سوف تعلمون، یقیناً جو تمہارا خیال ہے وہ صحیح نہیں ہے، تم قریب جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ گے تو تم جان لو گے، تم جہنم کو دیکھو گے. لترون الجحیم، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، اس کے بعد تم اس جہنم کو یقین کی نگاہوں سے بھی دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ اس دن کو یاد کرو جس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس میں 8 آیات مبارکہ ہیں جو تفصیل طلب ہیں. البتہ پہلے آیت مبارکہ میں، پہلی آیت مبارکہ میں خلاق کائنات پروردگار عالم ہم کو توجہ دلا رہا ہے، تم حقیقی مقصد کو کیوں بھول گئی؟ کس نے بھلا دیا؟ کس نے تمہیں مشغول کر دیا؟ تکاثر. تکاثر کیا ہے؟ یعنی آپس میں فخر و مباحات کرنا. چنانچہ انسان فخر کرتا ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے پاس اتنے مکانات ہیں. چنانچہ یہ الہا لہو سے نکلا ہے. یعنی جس طرح بچہ کسی کھیل کود میں مشغول ہو جاتا ہے تو سب بھول جاتا ہے، اپنے گھر کو بھول جاتا ہے، یہاں اس حد تک کہ کھانے کو بھول جاتا ہے. اس کے بعد اس کی ماں اس کو پکارتی ہے، ارے آپ تو کچھ کھا لو، اس کو توجہ دلاتی ہے. اسی طرح انسان جب اس دنیا میں مال و جائیداد، مال و منال، اولاد پر فخر کرتا ہے، تکاثر. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تکاثر کتنا مشکل ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ما اخشى علیکم الفخر، فقر، مجھے تمہارے بارے میں فقر اور تنگ دستی کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ اخاف علیکم التکاثر، میں تکاثر کے بارے میں ڈرتا ہوں. یعنی جب یہ امت تکاثر میں، فخر و مباحات میں مبتلا ہو جائے گی تو تکاثر کس چیز کا، کس میں فخر و مباحات؟ چنانچہ حدیث مبارکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: التکاثر فی اموال، مال میں فخر و مباحات کرنا، دولت میں فخر و مباحات کرنا. کس طرح؟ جمعها من غیر حقها، جو حق نہیں اس کو جمع کرتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں. رشوت ہے، سود ہے، حرام طریقوں سے. ومنعها عن حقها، اور جہاں حق ہے خرچ کرنے کا وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں. واشدها
فی الاوعیہ، اور اس کو خزانوں میں جمع کرتے ہیں۔ اتنا جب اس میں مشغول ہو جاتا ہے انسان صرف فخر و مباحات میں، صرف اس میں کہ میرے پاس کتنا مال ہے، اسی لیے خلاق کائنات پروردگار عالم نے سورہ منافقون میں بھی انسان کو آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو تمہیں مشغول نہ کر دے اپنی طرف تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے چاہنے والے تمہیں مشغول نہ کر دے، نہیں دن رات تم ان میں مشغول نہ رہو تو اپنا مقصد کو بھول جاؤ گے۔ وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، در راہ خدا خرچ کرو اس مال کو جس پر تم فخر کرتے ہو میرے پاس کتنا مال ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما لک من المالک من مالک، ارے کس پر فخر کر رہے ہو، کس پر آپس میں تفاخر کر رہے ہو، تمہارا مال ہے کتنا؟ ما اکلت فافنیت، جو تم نے کھا لیا اس کو فنا کر دیا۔ وما البست فابلیت، جو تم نے لباس پہن لیا اس کو پرانا کر دیا۔ وما تصدقت فامضیت، جو تم نے صدقہ دیا در راہ خدا خرچ کیا اس کو تم نے باقی رکھا، وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی جو انسان مال پر فخر کرتا ہے، کتنا ہوتا ہے اپنا مال، کتنا اس کے پاس مال ہوتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اتنا ہی تمہارا ہے جتنا تم کھاتے ہو، یا اتنا ہی تمہارا ہے جتنا تم پہنتے ہو، لباس بناتے ہو۔ اسی پر فخر کرتا ہے انسان۔ لیکن اگر در راہ خدا خرچ کرے اور اپنے لیے آخرت آباد کرے، جیسے کہ جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دنیا میں دو طرح کے عمل کرنے والے ہیں، عامل فی الدنیا للدنیا، ایک وہ ہے جو دنیا کے لیے کماتا ہے، بچوں کے لیے چھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اتنا کمایا، لیکن آپ نے کیا آخرت کو گھاٹے میں رکھتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ عامل فی الدنیا للآخرہ، جو دنیا میں کماتا ہے مگر آخرت کے لیے کماتا ہے، آخرت کے لیے حاصل کرتا ہے۔ تو انسان کے پاس مال اتنا ہی ہے جتنا کہ وہ آخرت کے لیے کما سکتا ہے، آخرت کے لیے خرچ کر سکتا ہے۔ اور اس تفاخر تکاثر سے بچنے کے لیے بہترین اللہ عمل، دستور العمل ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے جس کو حدیث عنوان بصری کہا جاتا ہے۔ عنوان بصری ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے 94 برس کی عمر میں وہ امام مالک کا شاگرد تھا، علم حاصل کرتا رہا امام مالک سے، شاگرد بن چکا تھا، لیکن کہتا ہے کہ مجھے تشنگی نہیں بجھی، میں سیراب نہیں ہوا، علم کی پیاس مجھے باقی رہ گئی، لہذا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا۔ جب میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے درس دیجیے، مجھے علم دیجیے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مشغول ہوں، میں مصروف ہوں ذکر خدا میں، میرے پاس وقت نہیں، میرا وقت ضائع نہ کرو، جاؤ جہاں تم اس علم حاصل کر رہے تھے جہاں وہاں علم حاصل کرو۔ وہ کہتا ہے عنوان بصری میں پریشان ہو گیا، واپس آ گیا اور دن رات پریشان رہا، آخر امام صادق علیہ السلام کا دل میری طرف مائل کیوں نہیں ہوا؟ جب میں پریشان ہوا تو میں مدینے میں جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس پر گیا، قبر مبارک پر گیا، اور وہاں پر کچھ رکعت نماز ادا کر کے پروردگار عالم سے میں نے دعا کی۔ میں نے کہا پروردگار، جعفر صادق علیہ السلام کے دل مبارک کو میری طرف متوجہ کر دے تاکہ میں امام کے دسترخوان علم سے کچھ علم حاصل کر سکوں۔
چنانچہ سے بات کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا، میں کسی سے ملتا بھی نہیں تھا، دروازہ بند کر کے میں نے سوچا کہ مجھ میں کوئی بھلائی نہیں، اچھائی نہیں، لیکن آخر میں آیا ایک دن امام صادق علیہ السلام کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا، خادم آیا، خادم نے اندر بلایا، میں امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا مولا مجھے اپنے سمندر علم سے، علم کے سمندر سے کچھ تو عنایت فرمائیے، میں آپ کے علم سے سیراب ہونا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علم پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ فَاطْلُبْ فِي نَفْسِكَ حقیقت العبودیہ، پہلے اپنے دل میں حقیقی بندگی پیدا کرو، حقیقی عبودیت پہچان لو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، فاستفم، خداوند عالم تم کو علم دے گا، خداوند عالم تم کو فہم دے گا۔ تو میں نے عرض کیا حقیقت کیا ہے بندگی کی، حقیقت العبودیت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں، جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں گی سمجھ لینا، جان لینا، وہی حقیقی بندگی پر فائز ہے۔ میں نے عرض کیا حضور بتائیے وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اور انسان جو کچھ اس کو ملتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کو اپنا ملکیت نہ سمجھے، اپنے کو اس کا مالک نہ سمجھے، بلکہ ہر چیز کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، میرا مال نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے امور کے تدابیر میں اپنے کو ضعیف اور کمزور سمجھے، تصور کرے کہ میں اپنے امور میں بہت کمزور ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے کو اللہ کے اوامر و نواہی میں دن رات مشغول رکھے، پورا وقت اوامر الہی اور نواہی الہی میں گزارے۔ اگر یہ 3 چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اگر انسان یہ طے کر لے گا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں بلکہ ہر چیز کا مالک خدا ہے، پھر مال کو خداوند عالم کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ بہت آسان ہوگا اس کے لیے ان جگہوں پر مال خرچ کرنا جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے۔ اور جب وہ اپنے امور کے بارے میں اپنے کو کمزور سمجھے گا بلکہ اللہ پر توکل کرے گا، کہ کہے گا کہ تدبیر اور عبور کا جو انجام دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں گی، پھر اس کے لیے دنیا کی مصیبت نہیں رہے گی۔ اور جب وہ اپنے کو اوامر الہی نواہی میں مشغول رکھے گا، ہر وقت اسی میں اللہ کے حکم کی پابندی میں رہے گا، تو اس کے بعد موقع نہیں رہے گا نہ فخر کرنے کا، نہ تکاثر کا، نہ تفاخر کا، بلکہ وہ ہر وقت یہ دیکھتا رہے گا میرے پاس اللہ کے لیے حکم کیا ہے۔ چنانچہ یہی سب سے بڑی حقیقی بندگی واقعاً ہے کہ انسان ہر چیز کا مالک اللہ کو تصور کرے اور یقین کرے اور ایمان رکھے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، پھر جہاں اللہ کہے گا وہاں خرچ کرنے کو۔ اس کے بعد عنوان بصری کہتا ہے، حدیث کا تتمہ یہ ہے کہ عنوان بصری کہتا ہے میں نے امام سے فرمایا، امام کی خدمت میں عرض کیا حضور مجھے کچھ دستور العمل بتائیے تاکہ میری زندگی کامیاب رہے، میری زندگی کے بارے میں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، 9 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ 3 چیزیں ریاضت نفس کے بارے میں، 3 چیزیں حلم کے بارے میں، 3 چیزیں علم کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور فرمائیے۔ کہا دیکھو ریاضت نفس کے بارے میں جو 3 چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، پہلی چیز یہ ہے وہ چیز مت کھاؤ جس کی تمہیں خواہش نہ ہو، یہ پہلی بات ہے۔ کیوں؟ اگر تم وہ چیز کھاؤ گی جس کی تمہیں خواہش نہیں ہے تو تمہارے اندر بیوقوفی پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ جب کھاؤ گے کوئی چیز اس وقت کھاؤ جب تمہیں بھوک لگی ہو، بغیر بھوک کے کوئی چیز نہ کھاؤ۔ تیسری بات جب کھاؤ گے تو حلال کھانا، پہلے بسم اللہ کہو، آخر میں الحمدللہ کہو، آداب کے ساتھ کھانا کھا لو۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ جو علم کے بارے میں ہیں 3 باتیں، وہ یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم سے کہے کوئی ایک بات کہو تو 10 بات سنو گے، تو اس سے کہو کہ اگر تم 10 سناؤ گے میں ایک بات بھی نہیں سناؤں گا، یعنی تم کتنا برا کہو گے میں مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں سنو گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے بارے میں برائی کرے، کہ تم میں یہ برائی ہے، تیری برائی کرے گا کوئی، تو اس سے کہنا کہ اگر یہ برائی مجھ میں ہے تو میں اللہ سے استغفار کروں گا، میں اللہ سے مغفرت چاہوں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اور اگر مجھ میں نہیں تو جھوٹ بولتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ خداوند عالم تجھے بخش دے، خدا تجھے معاف کر دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی تجھے گالی دے، برا کہے، تو اس کو نصیحت کرو، تو اس کو سلام کرو، اور سلام کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اور علم کے بارے میں 3 باتیں یہ ہیں کہ جو تم نہیں جانتے ہو سوال کرو علماء سے، مگر سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کسی کو اذیت دینے کے لیے نہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے علم کے بارے میں کہ اگر نہیں جانتے ہو تو سوال کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی رائے پر، اپنے خیال پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ یہ نہ سمجھو کہ بس میں جو سوچتا ہوں وہی سب صحیح ہے، نہیں، علماء سے استفادہ کرنا چاہیے، قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی گردن کو دوسروں کے لیے پل نہ بناؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ بغیر علم کے کوئی فتویٰ نہ دو، بغیر علم کے کوئی بات نہ کہو۔ اگر شرعی مسائل میں کوئی فوراً بغیر حکم خدا یا بغیر حکم پیغمبر یا بغیر حکم امام جانے ہوئے خود اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہو۔ تو یہ انسان کی زندگی کے اصول ہیں، اگر اس پر عمل کرے گا تو انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو ہماری دعا یہ ہے کہ خلاق کائنات پروردگار عالم ہمیں تفاخر سے، تکاثر سے محفوظ رکھے اور آخرت آباد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔